السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ختم نبوت میں کیا خدمات تھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں جب ہم اپنے کبار محدثین کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جب عقیدہ ختم نبوت پہ ایک تحریک چلائی اور اس نے عقیدہ ختم نبوت کی تحریک اس کی اس طرح نہیں تھی کہ وہ ختم نبوت کا محافظ تھا، بلکہ خود ختم نبوت کا ایک ڈاکو تھا۔ تو اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا تھا وہ جماعت اہل حدیث کے سرخیل میاں نذیر حسین محدث ذیلوی رحمہ اللہ تعالی تھے، اور اسی طرح ہی یہ بات بھی مشہور و معلوم ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اس وقت اس کے خلاف کھڑے ہونے والے جو لوگ تھے وہ جماعت اہل حدیث کے نامور علماء، نامور مناظرین، نامور خطباء تھے، جن میں قابل ذکر نام جو ہے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلہ کیا اور اس کو چیلنج دیا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ دوسرے کی زندگی میں ہی مر جائے گا۔ وہ دور بھی آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے کئی سال پہلے مر جاتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ تحریک جاری رہی۔ میاں نذیر حسین محدث ذیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے خلاف ایک ایمان افروز تحریک چلائی، اور اس بات پہ علماء امت کے سین بھی ہوئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ ڈاکو تو ہو سکتا ہے، شرابی تو ہو سکتا ہے، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، اور ختم نبوت کا لٹیرا تو ہو سکتا ہے، اور دنیا کائنات کا سب سے جھوٹا تو ہو سکتا ہے، اور سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں ہر دور کے علماء میں ہوتی رہی ہیں۔
ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے رسائل کے ساتھ اپنی اپنی تحریکوں کے ساتھ ان لوگوں کا کلا کما کرتے رہے ہیں اور یہ کلا کما ہوتا ہی رہے گا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے، بڑی ایسی باتیں ہیں کہ خود اس بات کو محدثین نے بھی بیان کیا ہے۔ اگر ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو امام ترمذی نے بھی باب باندھا ہے، 52 بیان کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ امام ابن حبان نے 14ویں جلد صفحہ 316 پہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات کی ہے، اور حافظ ابن حزم نے